نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وما اوتيتم من العلم الا قليلا صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں مدرسے سے محبت کرنے والے اور مومنہ کورس مکمل کرنے والی بیٹیوں کی مائیں اور سرپرست والد صاحب رشتہ دار موجود ہیں۔ سند تقسیم کی جائے گی، سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ اللہ کے فضل سے پورے رمضان تعلیم چلتی رہی، تراویح کا اہتمام ہوا اور آج اس کی اختتامی دعا اور آخری مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنی بیٹیوں سے عرض کرنا ہے اور فارغ ہونے والے ہر دوست سے عرض کرنا ہے، کاغذ کی سند تو آپ بھی چھپوا سکتے ہیں، کاغذ کی سند پیسے دے کر بھی حاصل کر سکتے ہیں، اصل آپ کی ذات سند ہے، اصل آپ کی شخصیت سند ہے۔ اپنے آپ کو آپ ایسا تیار کریں، ایسا بنائیں اور ایسا پیش کریں کہ دیکھنے والا فرق محسوس کرتا ہو کہ یہ ہے مومنہ کورس کرنے والی بیٹی، یہ ہے عالمہ کورس کرنے والی بیٹی۔ رات اور دن اس بیٹی کے الگ ہوں، عام قسم کی خواتین سے بات کرنے کا انداز، ملاقات کا سلیقہ، سسرال کی زندگی، معمولات کی پابندی، نماز اور ذکر کا اہتمام نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہو کہ یہ علماء سے تعلق رکھنے والی بیٹی ہے۔ کتنے واقعات سنائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر آئے، رخصتی کے وقت حضرت نے نصیحت کی، کسی کا حق نہ مارنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہے، یاد آیا فلانے بنیے کے کچھ پیسے میں دہلی میں واپس کرنا ہوں، آ کر اس بنیے کو پیسے واپس کرنے لگے۔ وہ بنیا حیران کہ مجھے یاد نہیں ہے تمہیں پیسے دینا، لگتا ہے تم مسلمانوں کے پاس سے آ رہے ہو۔ دہلی تو پورا مسلمانوں کا تھا، اجودن میں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، لیکن ایک غیر مسلم بنیے نے محسوس کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی واقعی مسلمان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی حمام میں جا کر نہا کر آتا ہے، پتہ چلتا ہے، حجام کے پاس جا کر آتا ہے تو چھلکتا ہے اس کے چہرے سے
کہ بالوں کی تراش خراش ہوئی ہے، مدرسے میں 3 سال رہے، جماعت میں 4 مہینے رہے، حج اور عمرے کا سفر ہوا، رمضان کے 29 اور 30 روزے رکھے۔ چھلکنا چاہیے، جھلکنا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ نیکی کے ماحول سے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کرنے لگا، جتنا سامان لگیج میں لے جانے کی اجازت ہے اس سے زائد لگیج کا سامان لے کر آ گیا اسٹیشن پر منزل کے۔ اسٹیشن ماسٹر کے پاس گیا کہ صاحب میں نے زائد سامان لے کر سفر کیا، قانوناً اس کی اجازت نہیں، جتنا زائد سامان تھا اس کی رسید پھاڑ دیجئے، پیسے لے لیجئے، چالان لے لیجئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا لگتا ہے تھانہ بھون سے آ رہے ہو، لگتا ہے آپ تھانہ بھون سے آ رہے ہو۔ معاشرت دیکھ کر پتہ چلتا تھا، معاملات دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے اللہ والے کے پاس سے آ رہے ہیں۔ مصلی پر گھنٹوں ذکر کرتا ہوا دیکھ کر لوگ اندازہ کرتے تھے کہ اپنے شیخ کے پاس حاضری دے کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کی ذات ہی حقیقی سند ہے، کاغذ کی سند تو ہمت افزائی، خانہ پوری، دل جوئی اور دوسری جگہوں پر اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے بڑوں کی روایت کے مطابق کاغذی سند دی جاتی ہے۔ کاغذی سند دوسرے درجے میں ہے، آپ کی ذات کا سند ہونا یہ سب سے پہلے درجے میں ہے۔ دین کے خادم کیسے ہوتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ بہروپیہ تھا، مختلف لوگوں کا بھیس پہن لیتا۔ بادشاہ سے کہا کہ میں اللہ کے ولی کا بھیس پہن لوں گا، پہچان نہیں سکیں گے آپ؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا دیکھ لو، اگر میں پہچان نہ سکا تو اتنا انعام دوں گا تجھے۔ اس نے بھیس بدل لیا، بزرگوں کا پہن لیا، جنگل کے کسی غار میں ذکر کرتے بیٹھ گیا، چرچے ہونے لگ گئے، لوگوں کی آمد رفت شروع ہوئی، بادشاہ وقت تک شہرت پہنچی، بادشاہ وقت کو ملاقات کا شوق ہوا، خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، اور پھر سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ حضرت یہ حقیر ہدیہ ہے، قبول کر لیجئے۔ لات مار دیا اس بہروپیے نے، کیا یہ غلیظ دنیا میرے سامنے رکھتے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ بادشاہ کے دل میں اور دبدبہ بڑھ گیا، عقیدت میں اضافہ ہوا۔ بادشاہ مصافحہ کر کے واپس ہونے لگا تو یہ بہروپیہ پیچھے پیچھے دوڑا ہوا آیا۔ پہچانا مجھے؟ آپ ہار گئے، میں جیت گیا۔ غور سے دیکھا بادشاہ وقت نے تو اندازہ ہوا بہروپیہ ہے۔ بادشاہ نے کہا واقعی بھائی ہم تو ہار گئے، چلو تمہارا انعام لے لو۔ انعام دے دیا، تھوڑے سے پیسے۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے زیادہ پیسے، سونے کی اشرفیاں میں نے پہلے پیش کی تھی، وہی رکھ لیتے آپ؟ انعام کے انتظار میں کیوں رہے؟
تو بہروپیے نے کہا کہ میں نے جس کا بھیس پہنا تھا، میں نے جن کی نقالی کر رکھی تھی علماء اور اولیاء کی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں دنیا کو ٹھکرا دیتا، میں بادشاہ وقت سے استغنا اور بے نمازی کا تعلق ہی رکھتا، اس بھیس کا تقاضا تھا، میں نے مکمل کیا اسے۔ دیکھا آپ نے، حقیقی عالم نہیں ہے، حقیقی ولی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھیس پہن لیا، نقالی کی، تو جیسے رہنا چاہیے ویسے رہا۔ شرعی پردے کا اہتمام، ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں جو بازاری عورتیں پہنتی ہیں، کمر کو نمایاں کرنے والا، آستین کو مختصر کرنے والا، شلوار کی کٹنگ ایسی جیسے فیشن پرست عورتوں کی ہوتی ہے، صلحاء کی نہیں، ہر دعوت میں کھانے چلے گئے۔ یہ عالمانہ وقار کے خلاف ہے۔ بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت 15-16 سال تک ہدیہ دیتا رہا، مسئلہ پوچھتا رہا۔ 17ویں سال ایک مسئلہ پوچھا، بکار بن قتیبہ نے کہا یہ حرام ہے۔ اچھا، میں 16 سال سے آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، آپ نے میرے لیے بھی حرام کہہ دیا اس مسئلے میں؟ تو بکار بن قتیبہ نے کہا کیا تم حرام کو حلال کرنے کے لیے تحفہ دے رہے ہو؟ حرام کو حلال کہلوانے کے لیے تحفہ دے رہے ہو؟ تم نے جتنے پیسے دیے تھے وہ ساری تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں، لے جاؤ ابھی یہاں سے، شریعت کا مسئلہ نہیں بدلے گا۔ ایسی کڑی نظر رکھے گی دنیا آپ پر، بدنام نہ کرنا اس بھیس کو، داغ نہ لگانا اس نسبت کو، بے وزن نہ کرنا دی جانے والی اس سند کو، نام خراب نہ کرنا اپنے پڑھانے والی معلمات اور علماء کرام کا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ عبرت ہے کہ عالمانہ وقار کیسے رکھنا چاہیے۔ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایک چور نے تھیلی اور درہم دیکھ لیا، شور مچایا، میرے پیسے چوری ہو گئے۔ بالکل وہی تھیلی وہی درہم، تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی لی گئی، نہیں ملے پیسے۔ چور آ کر اکیلے میں پوچھنے لگا حضرت کہاں رکھے آپ نے وہ پیسے تھیلی؟ امام بخاری نے فرمایا سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت پیسے تو آپ کے تھے، تھیلی بھی آپ کی تھی، رکھ لیتے آپ، کیوں پھینک دیا آپ نے سمندر میں؟ اگر مقدمہ چلتا آپ کی بات سنی جاتی، میری تو نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات تو صحیح ہے، لیکن لکھا جاتا کتابوں میں کہ بخاری پر چوری کا الزام لگا، اگرچہ ثابت نہیں ہوا۔ میں اپنے اوپر کے اعتماد کو اتنا بھی متاثر کرنا نہیں چاہتا۔ اور بھی دسیوں واقعات ہیں۔ علماء کرام کو مستحبات پر، سنتوں پر چلنا پڑے گا، تب عوام فرض نمازوں پر، فرائض پر چلے گی۔ دوسری بات یہی ہے کہ خادم دین کے جو اوصاف، خادم دین کے جو امتیازات، خادم دین کی جو خصوصیات ہونی چاہیے، اپنے آپ کو
اس سے آراستہ کیجیے۔ ڈاکٹر کو دیکھیے، اپنے ڈاکٹری کے لباس یونیفارم میں رہنے کو فخر سمجھے گا۔ ہم شرعی لباس میں رہنے پر فخر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دل جیتنا ہے، سسرال میں گھر کے کام کاج اچھی طرح انجام دے کے دل جیتنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے گھریلو کام کاج اور امور خانہ داری کا بوجھ اٹھا کر پہلے گھر کے کاموں میں دلچسپی پیدا کرنا پڑے گا۔ عورت کا اصل کام نسل کی تعمیر ہے، گھر کی آبادی ہے، پکانا آنا چاہیے، صفائی کا سلیقہ رہنا چاہیے، آمدنی اور خرچ بچت کا فن جاننا چاہیے، ناموافق حالات میں بھی مردوں کو جمانے کے حوصلے ہونا چاہیے، بدمزاج سے بدمزاج سسرال کے دلوں کو دعا اور اخلاق کے ہتھیار سے جیتا جانا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ خادم دین اور مومنہ خاتون کے اوصاف پیدا کیجیے۔ تیسری بات، اپنے اساتذہ سے ربط، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاخ کٹ جائے گی درخت سے سوکھ جائے گی، آم کا پھول ٹوٹ جائے گا آم نہیں بن سکے گا۔ سند لے لی، کٹ گئے اپنے اساتذہ سے، پر لگ گئے اڑ گئے، سینگ آ گئی علیحدہ ہو گئے۔ یاد ہی نہیں میرے اساتذہ نے کتنی محنت کی میرے اوپر، زبان نہیں پلٹتی تھی، کتنی ناقدری کی میں نے، کیسے دہقانی مزاج تھا، 2 حرف لکھنے نہیں آتے، ماں باپ سے زیادہ وقت دیا میرے معلم نے مجھے، بھائی بہنوں سے زیادہ سمجھایا میرے اساتذہ کرام نے، کیسی دعائیں کی اور دی، کیسے نبھایا اور برداشت کیا، مجھے اور میرے ماں باپ کو مال کتنا خرچ ہوا، کیسی قربانی دی عمارت کے بنانے والوں نے، گاڑی کمائیاں کیسے خرچ کی ماہانہ بجٹ میں حصہ لینے والوں نے، ادارے کے ذمہ داران ہمیں راحت پہنچانے کے لیے اپنی راحتوں کو کیسے قربان کیا۔ جو طالب علم اپنے اساتذہ کا احسان مند رہتا ہے، جو مومنہ بہن اپنے بڑوں سے جڑی رہتی ہے، اللہ اس کے علم میں برکت دیتے ہیں۔ کارگزاری سنائیے، نانیاں بن گئی شاگردائیں، آتی ہیں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے پاس، بوڑھی ہو گئی محتاج سمجھتی ہیں، قدم قدم پر اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے کی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پورا علم نہیں آیا، بہت تھوڑا آیا ہے، بہت تھوڑا آیا ہے۔ کچھ پڑھنے کا سلیقہ سکھایا گیا، ہم پورے علم پورے عمل والے نہیں بنے، ہمیں تربیت کی ضرورت آخری سانس تک ہے موت کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زمانے کے چیلنجز خطرناک ہیں، آنے والے مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں، رہبری کی ضرورت محسوس ہوگی، زندگی کے ایسے دوراہے چوراہے آئیں گے
لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں، نفسیاتی حالات، نفسانی بیماریاں پیدا ہوں گی، پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے بڑوں سے جڑے رہیں، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ ہوں تو آدمی کے قدم جمتے ہیں، تو آدمی کے قدم جمتے ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، گمراہ فکر سے متاثر ہو گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، ان کے پاس تھے ایک نو مسلم حاجی عبد الرحمان صاحب، میاں جی عبد الرحمان صاحب۔ رات میں آئے مولانا الیاس صاحب، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ وہ جانتے تھے یہ بے چین ہے، بے چین کر دے گا، رات دن میں سوتا نہیں چین سے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، عبد الرحمان صاحب جاگ رہے ہیں تو دروازہ کھول دو۔ کھول دیا دروازہ، چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ مشہور تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہمارا آدمی ادھر چلا گیا، راہ حق سے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں، وہی دن ہے میرے مودودیت سے توبہ کرنے کے، وہی دن ہے میرے گمراہی سے توبہ کرنے کے۔ ایسی نگرانی حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج تو بہت کی ہے، حاضری کا موقع بھی بہت ملا، لیکن جس سفر میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس سفر میں اللہ نے کعبۃ اللہ کی چابی دلوائی اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع دیا۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، کٹ نہ جانا، بڑوں سے کٹ نہ جانا۔ قاضی ابو یوسف نے، امام ظفر نے، امام حسن بن زیاد نے وفاداری کی اپنے اساتذہ سے۔ مولانا الیاس صاحب حضرت تھانوی نے، انور شاہ کشمیری نے وفاداری کی محمود الحسن صاحب دیوبندی سے۔ کیسے اللہ نے کام لیا؟ اپنے اساتذہ سے رابطہ، آتے رہے، پوچھتے رہیں، کارگزاری دیتے رہیں، ہدایات لیتے رہیں۔ آخری بات یہ ہے، فوراً کام شروع کر دیجئے، فوراً اپنا مکتب شروع کر دیجئے، اپنی بہنوں کو لے کر، اپنی پڑوسن کو لے کر، اپنے محلے کے بچوں کو لے کر فوراً مکتب شروع کر دیجئے۔ انتظار مت کیجئے شوال کا، چھٹیوں کے آنے کا، بڑی تعداد کے جمع ہونے کا، بڑے گھر کے ملنے کا، کتابوں کے انتظام کا۔ انتظار مت کیجئے، اتنا اہتمام مت کیجئے۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ زبانی سکھا دیا قرآن، زبانی پہنچا دیا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وسائل کے انتظار میں اوقات کو ضائع نہ کیجیے، ظاہری اسباب کے انتظار میں اپنے دنوں کو پڑھنے پڑھانے کے مشغلے کے بغیر گزرنے نہ دیجیے۔ کند ہو جائے گی چاقو استعمال جب نہیں ہوگا، کنواں سوکھ جائے گا جب پانی نہیں نکالا جائے گا، صلاحیت بانجھ ہو جائے گی جب استعمال نہیں ہوگی، علم ختم ہو جائے گا جب پہنچایا نہیں جائے گا۔ جھک جائیے، بچھ جائیے، محتاج بن جائیے، طالب بن جائیے علم پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے، ہم سے زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کا کام لے لیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔